بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، عدی بن حاتم بنو طے کے سردار تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب بنو طے پر حملہ کیا تو عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں رومی بادشاہ کے پاس گئے، لیکن ان کو یہ ناگوار گزرا کہ وہاں رہ کر ذلت برداشت کرے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معلوم کر لیا جائے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہیں یا پھر پیغمبر۔ ان کی بہن صفانہ بنت حاتم نے عدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے جو دنیاوی بادشاہوں میں نہیں تھے۔ جب عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نشست پر بیٹھنے کا فرمایا۔ عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اسلام قبول کر لو، امان میں آ جاؤ گے۔ عدی نے کہا، میں اپنے دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دین پر ہو وہ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے۔ یہ سن کر عدی چونکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے قوم کے رئیس نہیں تھے؟ کیا تم رقوسی مذہب یعنی عیسائی عربوں کا ایک فرقہ سے نہیں ہو؟ کیا تم مال غنیمت نہیں کھاتے تھے جو تمہارے دین میں جائز نہیں؟ عدی بن حاتم جب کچھ کہنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اسلام لانے میں تمہیں اس لیے تردد ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سب کے سب غریب ہیں جو ہم پر غالب آ گئے۔ کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عراق کا قدیم شہر تھا۔ عدی کہتے ہیں، نہیں، اس شہر کا صرف نام سنا ہے۔ ان قریب اس قدر امن و امان قائم ہوگا کہ ایک خاتون ہیرا سے بلا خوف و خطر مکہ حج کرنے آئے گی۔ پھر فرمایا، کیا تم نے کسریٰ ہرمز کا نام سنا ہے؟ عدی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ ہرمز کے محلات سمیت ان کے مال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ مال اس قدر ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا اور سب اسی وجہ سے غمگین ہوں گے۔ عدی سے روایت ہے کہ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا سے خاتون کے حج کرنے کا فرمایا، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق ایران فتح ہوتے دیکھا اور قصر ابجد کے مال و متاع کو مدینے بھیجتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ نادار اور مساکین کے لیے بنایا، جس میں نسل کے ساتھ دین کی بھی حفاظت کے لیے انتظامات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور سرداروں سے اپنی قوم کو نکال کر اللہ کی پرستش کی طرف راغب کیا۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے ایک غریب مخلوق الحال قوم کو دنیا کا امام بنایا۔